بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اس کا پیغام یہ ہے۔ اس پر فرعون نے کہا فرعون نے کہا فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلوب میں تبدیلی، ایک طرف کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، پھر جب منادہ بنایا، خطاب کیا، ندا کی، تو اس میں صرف حضرت موسیٰ کو لے لیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں کو ندا کی جاتی۔ تو اس سلسلے میں علامہ نصفی علیہ رحمت والرضوان نے وضاحت فرمائی اور کہا خاطبہما، فرعون نے ان دونوں کو مخاطب کیا، یعنی خطاب جب کیا تو دونوں سے کیا، اور جب ندا کی تو حضرت موسیٰ سے کی۔ ثم نادا احدہما، پھر ان میں سے ایک کو ندا دی۔ کیوں ایسا کیا؟ لأن موسیٰ هو الاصل فی النبوہ، وجہ اس کی یہ تھی کہ نبوت میں حضرت موسیٰ اصل تھے، وہارون تابعوہ، اور حضرت ہارون جو تھے ان کے تابع تھے، ہے نا۔ رسول جو تھے حضرت موسیٰ تھے اور نبی جو ہے حضرت ہارون تھے، اور ایک ہی ایریے اور ایک ہی زمانے میں تھے، اس وجہ سے حضرت ہارون جو ہے وہ ان کے تابع تھے، اصل جو ہے وہ حضرت موسیٰ تھے۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، فرمایا، کس نے فرمایا؟ حضرت موسیٰ نے، کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی صورت عطا فرمائی، ہر شے کو اس کی صورت عطا فرمائی۔ اب یہاں پر آپ جانتے ہو کہ ہدایت النحو میں پڑھا ہوگا کہ اعطا یہ دو مفعولوں کا متقاضی ہوتا ہے، اسے دو مفعول چاہیے، ایک وہ جسے دیا گیا ہو اور ایک وہ جس کو دیا گیا ہو۔ جس چیز کو دیا گیا ہو معطا، جسے دیا گیا ہو، اور معطا لہو، معطا الیہ، جس کو وہ چیز سپرد کی جائے۔ تو ہر شے، کل شے، تو یہ وہ ہے کہ جس کو عطا کیا گیا۔ خلقہ وہ ہے کہ جو عطا کی گئی، عطا کی جانے والی چیز خلقہ ہے نا۔ تو اب یہاں پر، یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہاں گمبھیر ہو گیا آ کر کے کہ مفعول اول کسے بنایا جائے اور مفعول ثانی کسے بنایا جائے۔ جیسے اعطیت زیدن درہمن، یہاں متعین ہے کہ اعطیت درہمن زیدن کہو، اعطیت زیدن درہمن کہو، دونوں میں متعین ہے کہ درہم وہ ہے جو عطا کیا گیا ہے، اور زید وہ ہے جس کو عطا کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ درہم کو زید تھوڑی عطا کیا جائے گا، درہم ہی زید کو عطا کیا جائے گا۔ اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو معطا اور معطا لہو دونوں بن سکتی ہیں، ہے نا۔ اس میں یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ کل شیء خلقہ جو ہے یہ وہ ہے کہ جس میں دونوں کو بنایا جا سکتا ہے، ایک کو معطا اور دوسرے کو معطا لہو، دونوں میں سے کسی کو بنا سکتے ہیں۔ تو اسی کو واضح کیا کہ خلقہ اول مفعول اعطا، اعطا کے دو مفعولوں میں سے پہلا مفعول خلقہ کو پہلا مفعول بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا اعطا خلیقتہ، جب مفعول اول بنے گا تو اگرچہ یہاں مؤخر اس کو مؤخر کر کے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں مفعول اول کی صورت میں اب تقدیر عبارت یوں ہوگی اعطا خلیقتہ کل شیء، کہ اس کی صورت عطا کی ہر شے کو، ہے نا، ہر شے کو اس کی صورت عطا کی۔ کون سی صورت؟ یحتاجون الیہ، ہر وہ صورت جس کی وہ شے اور وہ لوگ محتاج ہوتے ہیں، وَيَرْتَفِقُونَ بِهِ، اور جس سے نفع حاصل کرتے ہیں، ہے نا۔ یعنی ہمیں ایسی ہر چیز عطا فرمائی گئی جس کے ہم محتاج ہیں اور جس سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں۔
کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جو چیزیں بھی بنائی ہیں اللہ رب العزت نے ان کے نفع کے اعتبار سے بنائی ہیں، جو ان کا حق تھا۔ ایسا نہیں ہے انا سٹن کچھ بھی بنا دیا کہ جو ہے وہ دیکھنا کہ انسان دیکھے، اس کے لیے جو ہے وہ سینے پہ آنکھیں بنا دی گئی ہوں، نہیں۔ یہ آنکھیں جو بنائی تو آنکھوں کی جو ڈیزائن ہے، یہ جو ڈیزائن وہی ہے جو دیکھنے کے عین مطابق تھا۔ کانوں کا یہ ڈیزائن وہ بنایا اللہ رب العزت نے کہ جو سننے کے عین مطابق تھا، ہے نا۔ ہاتھ کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں بنایا کہ جس سے اس کا جو اصلی مقصد تھا وہ جو ہے وہ پورا ہو سکے، ہے نا۔ پیروں کو اللہ رب العزت نے اس طرح بنایا کہ جو پیروں کا کام لینا تھا وہ کام بخوبی یہ ڈیزائن جو ہے وہ پورا کر سکے، یہ جو صورت ہے یہ پورا کر سکے۔ تو خلیقہ سے مراد ہمارے اعضاء کے ڈیزائن ہے نا، کہ یہ ڈیزائن ایسے نہیں ہے کہ انا سٹن بنا دیے گئے ہوں، بلکہ جو مقصود تھا، ہے نا، سمع و بصر اور جو ہے وہ ہے نا چلنا پھرنا پکڑنا کھانا پینا، یہ جو مقاصد تھے، یہ مقاصد جن اعضاء سے پورے ہوتے تھے تو ان اعضاء کو ان ایسی شکلوں میں ڈھالا اللہ رب العزت نے کہ وہ ان مقاصد کی تکمیل میں کے لیے کارگر ہو وہ ڈیزائن، سمجھے؟ تو وہ مراد ہے۔ تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اوصانہما، یا یہ کہ خلقہ، یہ اعطا کا مفعول ثانی ہو۔ اعطا کل شیء، مطلب یہ ہوگا ہر شے کو عطا کی گئی، صورتہ، اس کی صورت، وشکلہ، اور اس کی شکل، الذی یطابق المنفع، ایسی صورت اور ایسی شکل جو مطابق ہو اس منفعت سے کہ المنوطۃ بہ، جو منفعت اس سے متعلق ہے، اس شے سے جو منفعت متعلق ہے اس منفعت کے مطابق جو شکل و صورت ہے وہی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ ورنہ اللہ رب العزت تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ کانوں سے دیکھنے کا کام لے لیتا، ناک سے ہے نا سننے کا کام لے لیتا، ہے نا، اور آنکھوں سے ہے نا سونگھنے کا کام لے لیتا، یہ قادر تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن یہ جو شکلیں بنائی یہ سونگھنے کے عین مطابق تھی، یہ ڈھیلے جو بنائی یہ دیکھنے کے عین مطابق تھے، ہے نا۔ یہ کان بنائے، یہ کان جو ہے وہ سننے کے عین مطابق تھے۔ جیسے کما اعطى العین الحیہ، جس طرح جیسے کہ اللہ رب العزت نے عین کو، آنکھ کو ایسی حیت عطا فرمائی، التی تطابق الابصار، جو دیکھنے کے عین مطابق ہے، والاذن الشکل الذی یوافق الاستماع، اسی طرح کانوں کو ایسی شکل عطا فرمائی جو سننے کے عین مطابق تھی، ہے نا۔ وَكَذَا الْأَنْفَ وَالرِّجْلَ وَالْيَدَ، اسی طرح ناک ہے، پیر ہے، ہاتھ ہے، كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهَا مُطَابِقٌ لِلْمَنْفَعَةِ، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ مطابق ہے اس منفعت کے، المنوطہ بہا، جو اس سے متعلق ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں تک تو جو ہے وہ اس کی تفسیر ہو گئی، کس کی؟ خلیقہ کی۔ اب اس کا اختلاف قرات ہے نا۔ وقرأ نصیر، نصیر ہے نا، نصیر بن یوسف ایک نحوی گزرے ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے وہ خلقہ پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے بیٹا؟ اعطى كل شيء خلقه، ہے نا، فعل ماضی پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے بیٹا؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی کی صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اللہ رب العزت نے ہر شے کو عطا فرمایا جس کو اس نے پیدا فرمایا، ہر اس چیز کو عطا فرمایا جس کو اس نے پیدا فرمایا۔ تو یہ خلقہ جو ہے یہ اس صورت میں فعل فاعل مفعول مل کر کے ترکیب میں آ کر کے، ہے نا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ صفت بنے گا۔ کیا بنے گا بیٹا؟ صفت بنے گا۔ یہ تو متعین ہو گیا۔ اب صفت کے لیے موصوف چاہیے، کس کی صفت یہ بنا؟
وہاں پر دو چیزیں ہیں، کل شیء، ایک کل ہے اور ایک شے، یعنی ایک مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہے. تو کہتے ہیں دونوں کی صفت بن سکتی ہے، کل کی بھی صفت اس کو بنا سکتے ہیں اور شے کی بھی صفت بنا سکتے ہیں. صفت للمضاف کہتے ہیں یہ مضاف کی بھی صفت ہو سکتی ہے نا، یہ ترکیب خلقہ والی، خلقہ یہ صفت مضاف کی بھی بن سکتی ہے اور للمضاف الیہ اور مضاف الیہ کی. مطلب یہ ہے اعطى کل شیء مخلوق مخلوق ہے نا، کیا ہے مخلوق ہے نا، شے کی اگر صفت بنائے تو مخلوق. اے اعطى کل شیء مخلوق، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر شے ہے نا جو پیدا کی گئی اسے عطا فرمایا، عطاءً ہے نا، عطاءً. تو یہاں پر شے کی صفت بنے تو مخلوقن ہو جائے گا، کل کی بنے تو مخلوقن ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ ثم ہدا، پھر اللہ رب العزت نے اسے اس کی رہنمائی فرمائی ہے نا، پہلے پیدا فرمایا پھر اس کی رہنمائی فرمائی. کیسے کہ عرف کیف یرتفق بما اعطى للمعیشہ فی الدنیا، کہ اس نے جان لیا کہ کس طرح ہے نا، کیسے وہ نفع حاصل کر سکتا ہے اس سے جو اس کو عطا کیا ہے نا زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں اور آخرت میں سعادت حاصل کرنے کے لیے. قال فما بال القرون الاولی، حضرت موسیٰ نے جب یہ فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جو سب کا خالق ہے نا، خالق و کل شے ہے، اور جب وہ خالق ہے تو وہی مالک ہے، اور جو مالک اور خالق ہو وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے اور اسی کو الہ مانا جائے. تو اور ساتھ میں یہ بھی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ایک دن جو ہے وہ مرنا ہے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو ہے وہ دریسی ہوگی اچھی طریقے سے ہے نا، سب معاملات جو ہے وہ ہو جائیں گے تمہارے ساتھ، جیسا ہوگا جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوگی. تو یہ سن کر کے اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو فما بال القرون الاولی، ہے نا، پچھلی سنگتوں کا کیا حال ہے، یعنی پہلے جو لوگ گزر چکے، جو لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ کی عبادت جنہوں نے نہیں کی اور جنہوں نے حشر و نشر کا انکار کیا، ان کا اس وقت کیا حال ہے ذرا بتاؤ تو. انہوں نے بھی تو ایسا کیا تھا ہے نا، جیسے قوم عاد ہے، قوم نوح ہے، قوم سمود ہے نا، قوم لوط ہے، ان سب کا کیا حال ہے. تو یہاں قرون سے مراد کون ہے؟ ما قبل گزشتہ امتیں ہے نا. بال سے مراد جو ہے وہ حال، بال حال. فما حال الامم الخالیہ، گزشتہ امتوں کا حال کیا ہے، والرمم البالیہ، اور سوکھی ہوئی ہڈیاں، گلی سڑی ہڈیوں کا کیا حال ہے، ریزہ ریزہ جو گل گئی ہیں پرانی ہے نا، بالیہ کہتے ہیں پرانی کو، کہ پرانی جو ہڈیاں ہیں، مطلب وہ یہ ہے کہ جو مر کھپ گئے جو لوگ، ان کا کیا حال ہے. سألوا عن حال من تقدم من القرون، یہ انہوں نے پوچھا اس سے، کس نے؟ فرعون نے پوچھا حضرت موسیٰ سے ان لوگوں کے حال کے بارے میں جو ہے نا پہلے گزر چکے. وعن شقائم من شقی منہم وسعادت من سعد، اور ان کی شقاوت کے بارے میں جو ان میں سے شقی تھے، اور ان کی سعادت مندی کے بارے میں جو ان میں سے سعید تھے، یعنی نیک و بد کے احوال کے بارے میں پوچھا. حضرت موسیٰ نے فرمایا قالا کا فاعل کون ہے؟ علامہ نصفی نے واضح کیا موسیٰ. اور یہ کیسے فرمایا؟ الگ سے ابتداءً کا فرمایا؟ تو کہا کہ نہیں، ابتدائی یہ کلام نہیں ہے، بلکہ سوال کا جواب دیتے ہوئے مجیباً فرمایا علمھا عند ربی، ان سب کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ایک مکتوب میں، ایک کتاب میں. کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ میں ہے نا. علمھا عند ربی فی کتاب کی ہے نا ترکیب کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں فرمایا علمھا مضاف مضاف سے مل کر مبتدا، عند ربی یہ اس کی جو ہے وہ خبر. کہتے ہیں جب یہ خبر ہو گئی تو فی کتاب کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کی خبر ثانی ہے. کیا ہے بیٹا؟ ہے نا، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، اور میرے رب کے پاس کہاں ہے؟
وہ جو ہے وہ ایک کتاب میں ہے. مبتدا و خبر فی کتاب اے لوح یعنی لوح محفوظ میں، خبر ثان یہ اس کی خبر ثانی ہے، دوسری خبر ہے. اے ھذا سوال عن الغیب، مطلب کیا تھا کہ انہوں نے فرعون نے اور فرعونیوں نے اللہ رب العزت نے جو سلوک کیا، جو کام کیا، جو ان کو انجام تک پہنچایا ان امتوں کو، اس کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا. تو یہ غیب سے متعلق سوال تھا. وقد استاثر اللہ بہ، اور اللہ رب العزت نے اس غیب کے ساتھ اپنے آپ کو خاص کر رکھا ہے. لا یعلمہ الا ھو، جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، ذاتی طور پر اپنے ساتھ بالذات خاص کر رکھا ہے. وما انا الا عبد مثلک، اور میں نہیں ہوں مگر تمہاری طرح ایک بندہ. لا اعلم منہ، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. الا ما اخبرنی بھی، مگر اسی کو جس کی خبر مجھ کو دی ہے. کس نے؟ علام الغیوب نے، یعنی جس کا اعطا فرمایا ہے. تو یہی تو علم غیب عطائی ہوا. ہم لوگ کس کے دعوے دار ہیں؟ اسی کے تو ہیں کہ اللہ رب العزت نے بتایا. تو کیسے اس سے استدلال کر سکتے ہیں وہابڑے کہ علم عند ربی فی کتاب کہا دیکھو، اور کہا لا یعلمہ الا ھو کہا. آگے نہیں دیکھا کہ علامہ نصفی کیا کہہ رہے ہیں، مردود کہیے کہ جانتے ہی نہیں ہے نا، عربی تک نہیں پڑھنا جانتے، اتنے بڑے نالائق ہیں. وعلم احوال القرون ہے نا، وعلم احوال القرون مکتوب عند اللہ فی اللوح المحفوظ، اور ما قبل کی امتوں کے جو احوال ہیں ان کا علم اللہ رب العزت کے نزدیک لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو لوح محفوظ کیا ہے؟ قدیم ہے کیا؟ مخلوق ہے. کیا ہے بیٹا؟ مخلوق ہے. کیا ہے؟ مخلوق ہے، حادث ہے. اور جب لوح محفوظ میں منقوش ہے یہ علم، جس کو وہابڑے بھی مانتے ہیں، تو ہمارے آقا تو ہے نا اس عالم امکان کے شاہ ہیں، ہے نا. ان کا مرتبہ تو حادث میں سب سے بلند و برتر ہے، سید ہے نا حادثین ہے. وہ تو جتنی بھی حادث چیزیں ہیں ان کے آقا ہیں. تو جب لوح محفوظ اس علم غیب کا متحمل ہو سکتا ہے، تو جو سب کے ان سب حادث چیزوں کے آقا ہیں وہ متحمل کیسے نہیں ہو سکتے؟ بڑے نالائق ہیں. لا یدل ربی، میرا رب نہ تو بہکے ہے نا، ولا ینسا، اور نہ وہ بھولے. نہ وہ بہکتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے. یعنی جس نے جو کچھ کیا اس کو اس کا پورا جو ہے وہ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے سلسلے میں اس سے بھول چوک ہو جائے، لینی دینی ہو جائے. جیسے ہم لوگوں کا معاملہ بھول چوک لینی دینی کا ہوتا ہے، وہ نہیں ہے اس کا معاملہ. سمجھ میں آیا؟ لا یخطئ شیئا، یعنی کسی چیز میں وہ خطا نہیں کرتا. یہاں لا یدلو ہے نا، یہاں گمراہ ہونے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ خطا کرنے کے معنی میں ہے، جس کو کہتے ہیں بہکنا، بہک گیا ہے نا. خطا کرنے والا ہی تو بہکتا ہے، جو خطا کرتا ہے کہتے ہیں یہ تو بہک گیا بھائی. یقال، کہا جاتا ہے دللت الشیء، کب کہا جاتا ہے؟ اذا اخطأتہ فی مکانہ، جب کسی جگہ میں آپ جو ہے وہ اس کی جگہ میں جب آپ خطا کرو اس وقت بولا جاتا ہے کہ تم نے تم اس چیز میں بہک گئے، اس چیز میں بہک گئے. یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ میں نہ رکھ کر کے دوسری جگہ میں رکھ دینا ہے نا، یہ ہے نا، اس کو دلالت کہتے ہیں. فلم تہتدی لہو، تو تمہیں اس کے سلسلے میں صحیح رہنمائی حاصل نہ ہوئی. مطلب یہ ہے کہ لا یخطئ فی سعادت الناس و شقاوتہم، کہ لوگوں کی سعادت میں اور ان کی شقاوت میں اللہ رب العزت سے خطا نہیں ہوتی. جو سعید ہے اس کو سعادت مندی عطا فرماتا ہے، اور جو شقی ہے اسے شقاوت کا بدلہ دیتا ہے. ولا ینسا، اور نہ بھولتا ہے. جس کو جو دینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دینا تھا بھول گئے، آپ کو دینا تھا کچھ بھول گئے نہیں دے پائے ہے نا. 10 ڈنڈیاں مارنا تھی، آج سوچا تھا کہ ماریں گے لیکن جو ہے وہ بھول گئے پڑھانے میں، نہیں مار پائے.
اور آ کر کے آپ لوگ کونے میں بیٹھ گئے، آرام سے سن لیا سب. تو روز سوچتے ہیں کہ ماریں گے، آج تو نہیں مار پاتے، بھول جاتے. تو بیٹا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں ہے. اللہ رب العزت نہیں بھولتا ہے، ہم جیسے بھلکڑ کا معاملہ نہیں ہوتا. ولا ینسا ثوابہم وعقابہم، اللہ رب العزت نہ ان کے ثواب کو بھولتا ہے نہ ان کے عقاب کو بھولتا ہے نا. یہ ایک تو مطلب یہ ہے. بعض مفسرین کرام نے جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ رب العزت، یہاں لا ینسا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ جانا، اللہ رب العزت کو جو علم ہے اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کر دیا ہے لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں کر دیتا ہے وہ ذکر، تو ذکر کرنے سے نہیں بھولا ہے نا. جو علم عند ربی فی کتاب کہا اس کے مناسب بعض مفسرین نے تفسیر اس کی یہ بیان فرمائی کہ لا ینسا ما علم، کہ وہ جو جان لیا اللہ رب العزت نے اسے نہیں بھولتا. کہ فیذکرہ الکتاب، تو اللہ رب العزت اس کا ذکر کتاب میں فرما دیتا ہے. ولیکن لیعلم الملائکہ ان معمول خلق یوافق معلومہ، اور یہ نہیں ہوتا مگر اس وجہ سے تاکہ جو ہے وہ فرشتے جان لے کہ مخلوق کا کہ معلوم جو ہے، معمول جو ہے وہ اللہ رب العزت کے معلوم کے موافق ہے. اللہ رب العزت نے جو جانا، یعنی یہ جو لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا ہے، ان سب کو لکھ رہا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت بھول جائے گا اس وجہ سے لکھ لیا ہے. جیسے ہم لوگ کوئی چیز لکھ لیتے ہیں ہے نا، وہ جو ہوتا ہے رجسٹر ایک جو ہے وہ بناتے ہیں ہم نا، جس کو روز نامچہ کہتے ہیں. روز نامچہ، ڈائری وغیرہ ہے نا، لین دین جو ہم لکھتے ہیں، جو کھاتے بناتے ہیں، وہ اس وجہ سے بناتے ہیں تاکہ جو ہے وہ بھول نہ جائے. تو یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں اس ڈر کے مارے لکھ دیا ہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اصل میں جو جانا تھا کہیں جو ہے وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بھول نہ جاؤں. نہیں، اس مقصد سے معاذ اللہ معاذ اللہ، اس مقصد سے نہیں لکھا، بلکہ اس مقصد سے لکھا ہے کہ تاکہ فرشتوں کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ نے جو اپنے علم ازلی سے جان لیا کہ یہ بندہ یہ کرے گا اور اس کو پھر لکھ دیا، تو فرشتے جو ہے وہ دیکھ لیں کہ ہاں بندے نے آج یہ جو ہے وہ ہے نا، اس جو ہے وہ معلم نے ان بچوں کو، سابیہ کے بچوں کو اتنا مارا اتنا مارا، ارے یہ تو پہلے لکھا جا چکا تھا ہے نا. ہاں سید صاحب نے مارا تو یہ پہلے لکھا جا چکا تھا. تو یہ جو ہے وہ جاننے کے لیے فرشتے جان لیں، اس وجہ سے جو ہے وہ لکھا. ہاں تو اگلے ہفتے جو ہے وہ مار طے ہے نا، یہ لکھا جا چکا ہے، تو فرشتے جان لیں گے کہ ہاں یہ جو ہے وہ علم ازلی میں متعین ہے یہ چیز. الذی جعل لکم الارض ہے نا فراشا اور مہدا ہے نا، فراشا دوسری جگہ ہے، یہاں پر مہدا ہے. تو یہ الذی جو ہے وہ کیا ہے؟ ما قبل سے تو حضرت موسیٰ کا ذکر چل رہا تھا، تو حضرت موسیٰ کا کلام چل رہا تھا، اس کی نقل چل رہی تھی، حکایت چل رہی تھی، حضرت موسیٰ نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. اب الذی کے معاملے میں یہ ہے کہ الذی کا تعلق ما قبل سے ہے یا جو ہے وہ الگ سے یہ گفتگو شروع ہو رہی ہے نا. ہاں تو اس میں جو ہے وہ تین احتمالات. پہلا احتمال دیکھو کہ مرفوع، الذی کو مرفوع مانا جائے اور یہ ربی کی صفت مانی جائے. علمها عند ربی فی کتاب الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ میرا رب کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے نا. یہ تو صفت ہوگی ربی کی، پہلی صورت ہو گئی. دوسری صورت او خبر مبتدائی محذوف، یا یہ مبتدائی محذوف کی خبر ہو، یعنی هو الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ ترکیب ہوگی. او منصوب علی المدح، یا جو ہے وہ مدحیت کی بنیاد پر یہ منصوب ہو، اے انا احمد الذی جعل لکم الارض، میں مدح و ثنا کرتا ہوں کس کی ہے نا، امدح ہے نا، اس کی مدح و ثنا کرتا ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. مہدن، یہ قرائے کوفہ نے اس کو مہدن پڑھا، وغیرہم مہادا، اور ان کے علاوہ جتنے بھی قراء ہیں انہوں نے مہاد جو ہے وہ پڑھا، اور دونوں ہی لغت حق ہیں، اس میں دونوں ہی مہد بھی اور مہاد دونوں ہے آتا ہے. وہما لغتان لما یبسط و یفرج، یہ لغت ہے اس کی ان چیزوں کی جن کو بچھایا جاتا ہے اور جن کو فرش بنایا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے
بچھونا بنایا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اور تمہارے لیے اس زمین میں, جس کو بچھونا بنایا ہے, جس زمین کو, اس زمین میں تمہارے لیے چلتی راہیں بنائیں. سبل کہتے ہیں اس راستے کو جو جن پر چلا جاتا ہے, جن کو چلتی راہ ہے نا, چلتی سڑک کہتے ہیں کہ چلتی سڑک پر ہم جا رہے تھے, ہے نا, طرقاً, سمجھے, ہاں, وہ راستہ نہیں جو کود پھاند کر کے آپ جو ہے وہ جاتے ہو, یعنی اس سے مراد متعین راستے جن پر لوگ چلتے ہیں, ہے نا. راستے دو پرکار کے, دو طریقے کے ہوتے ہیں نا بیٹا. ایک وہ راستہ جس کو خود ساختہ کہتے ہیں, آپ بنا لیتے ہیں, وہ راستہ ہے نہیں بلکہ آپ جو ہے وہ چلے گئے. ایک وہ راستہ جو پہلے سے متعین ہوتا ہے. چلو بس. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اللہ رب العزت نے آسمان سے, ہے نا, پانی جو ہے وہ اتارا. پانی سے مراد کون سا ہے نا, ٹنکی بنا دی نہیں, مثلا, ہے نا, یہ یعنی بارش جو ہے وہ نازل فرمائی.